Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا. لا یعلونکم خبالا وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. ودوا ما عنتم ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو. قد بدت البغضاء من افواہہم نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے. وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہم نے بتا دیے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے. ہا انتم اولائی تحبونہم سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو. ولا یحبونکم اور وہ تمہارے دوست نہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو. وإذا لقوکم قالوا آمنا اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے. قل موتوا بغیظکم تو کہہ مرو تم اپنے غصہ میں. ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها اور اگر تم کو پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب والوں میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے اور دل سے بھی تمہاری مضرت دنیوی و دینی کی تمنا رکھتے ہیں. دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ واقعی وہ بغض بعض اوقات ان کے منہ سے بے اختیار بات چیت میں ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے. چنانچہ ہم ان کی عداوت کی علامات اور قرائن تمہارے سامنے ظاہر کر چکے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان یقینی علامات سے دیکھ لو. ہاں سمجھو تو تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے اور نہ دل سے نہ برتاؤ سے حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور ان میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم باوجود ان کے اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو اور تم ان کے ظاہری دعویٰ ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ و غضب کے. یہ کنایہ ہے شدت غضب سے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مرو اپنے غصہ میں مراد یہ کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی. بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہے سب بتلا دی. اور ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے مثلاً تم میں باہم اتفاق ہو غیروں پر غلبہ ہو جائے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے جس کا سبب اشد درجہ کا حسد ہے اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں جس سے ان کی شماتت ثابت ہے. سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے. ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے. اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی
تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزائے دوزخ ہوگی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر علمی احاطہ رکھتے ہیں، کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں، اس لیے وہاں سزا سے بچنے کے لیے کسی حیلہ حوالے کی گنجائش نہیں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔